ہمارے دیہاتوں میں آج بھی چودھری اور کمی کی تقسیم موجود ہے، اور ہمارے شہروں میں آج بھی سرمایہ دار اور غریب کے درمیان فرق ہے۔ آج بھی گورے اور کالے کی تقسیم یہاں پائی جاتی ہے۔ اسلام تو اسے ختم کرنے آیا تھا، اسلام تو اسے مٹانے آیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا، میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربیں سہی ہیں، میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشق ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا۔ آج دکھی ہو گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو ذر نے مجھے کالے ہونے کا تانا دیا ہے، کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولا تھا۔ تو کہا جا کے یہ تانا ابو ذر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے، تو جو تانا مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے دے۔ اللہ اکبر! اب وہ ابو ذر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا۔ ہم گروہوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا، دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا، اس وطن کو تجربہ گاہ بنانا تھا اسلام کی، اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے۔ لیکن ہم ایک ہجوم بن کے رہ گئے، ہجوم بھی بے ہنگم آوارہ، ہم ایک قوم نہ بن سکے، ایک جسد واحد نہ بن سکے، ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہماری حالت ہے، بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے۔ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، آج ہم عہد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے، نئے ارادے سے، نئے بانک پن سے قوم سازی کا عمل کریں گے، اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالات تو دیگرگوں ہیں، لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ اس جگنوں کی طرح جو اندھیرا چھا جائے تو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ حضور ایک شخص کو واعظ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔
آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا، ہن کھایاں کچھ کم نہ آون، سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب فرماتے اب کوئی کام نہیں آتا، اب اعضاء ہی لٹک گئے، مدمحل ہو گئے اعضاء۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے، خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغناک قبل فقرک، تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہیں رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی، تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، چلو بیماری صحیح، اعضاء مدمحل صحیح، فراغت نہ میسر صحیح، دولت نہیں صحیح، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وضو نہیں ہو پاتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بندہ حشر کے دن جب پھنسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک مہلت دے دے، دوبارہ دنیا پہ جاؤں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حکم ہوگا نہیں، وہ وقت بیت گیا، تجھے فرصت ملی، وقت ملا، جوانی ملی، ڈوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا، اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے، اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا کرنی ہوگی۔ آنکھ کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں
اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا